وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ روحوں کو بلا لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، اور 1000 سے زائد ایڈریسز ہیں اس میں میرے پاس تقریباً 100 سے زیادہ ڈکشنریز ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا یا شاید یہ بعض لوگوں کو یا بچوں کو یقین میں نہ آئے کہ 100 ڈکشنریز، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی وہ مصنف جاننا چاہتا تھا، پیپر سیٹر جاننا چاہتا تھا کہ اس نے وہ کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راؤ محمد اکبر صاحب، سابق سول جج ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، CSS اور MPS کی تیاری کے حوالے سے بچوں کو گائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے CSS کی تیاری میں ہیلپنگ بکس کس قسم کی ہو سکتی ہیں، کون سی ہو سکتی ہیں جو CSS کی تیاری میں بچوں کو مدد دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا سر، شکر ہے۔ ہیلپنگ بکس کے حوالے سے ہمیں کوئی گائیڈ لائن دے دیں، یہ ہیلپنگ بکس کیا ہوتی ہیں، بچے کس طرح ان کو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ہر سبجیکٹ کی اس کے اپنے ریلیٹڈ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹس جو ہیں وہ کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ان کا انتخاب کریں جو مشہور ہیں، جو ویل نون ہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو آپ کا پیپر سیٹر ہے، بعض اوقات اس کو کوئی جملہ پسند آتا ہے یا وہ اس شخص کی مصنف کی بڑی مشہور کوٹیشن ہوتی ہے، تو وہ اس کو دے کے کہتا ہے کہ جس پہ آپ تبصرہ کریں، ٹھیک ہے، تو جو بچہ تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ فلاں کتاب میں سے ہے اور یہ فلاں کا، تو وہ تو سمجھ لیں کہ اس کے میکسیمم مارکس وہ لے لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی وہ مصنف جاننا چاہتا تھا، پیپر سیٹر جاننا چاہتا تھا کہ اس نے وہ کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ دوسری بات اس کے علاوہ جو سیکنڈری، کہ آپ کو ان کتابوں کے پڑھتے وقت آپ کو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کے پاس وہاں پہ فوری طور پہ کوئی رہنمائی بھی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے میں نے تو اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، بہت کم رہنمائی میں نے لوگوں سے حاصل کی، زیادہ تر رہنمائی میں نے اپنے اسٹڈی روم سے حاصل کی ہے۔ اس میں میرے پاس تقریباً 100 سے زیادہ ڈکشنریز ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا یا شاید یہ بعض لوگوں کو یا بچوں کو یقین میں نہ آئے کہ 100 ڈکشنریز کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ 100 کی 100 ڈکشنریز جو آپ نے رکھی اپنی لائبریری میں، یہ ہم تو عام طور پہ انگلش لینگویج کی ڈکشنری یوز کرتے ہیں، تو یہ انگلش سے ریلیٹڈ ہی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ یہ سر تمام سبجیکٹس پہ ہیں، مثلاً یہ جو ڈکشنریز میں جو عام ہمیں ملتی ہیں، انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش، اور فارسی ٹو اردو، عربی ٹو اردو، اردو ٹو فارسی، اردو ٹو عربی، یہ تو ہیں عام قسم کی۔ میرے پاس ایون کہ ایک ڈکشنری جو ہے وہ انگلش ٹو پنجابی بھی ہے۔ اچھا، ہاں، اچھا، اس کے علاوہ جو اتنی بڑی تعداد میرے پاس ہے، اس میں کیا ہے، اس میں میرے پاس ہر سبجیکٹ کی ڈکشنری موجود ہے۔ مثلا میں نے سیل اسٹرکچر دیکھنا ہے، تو میں سیل کی آپ کو عام 20th سینچری ڈکشنری یا آکسفورڈ ڈکشنری یا کسی بھی اور ڈکشنری میں سیل کی ڈیفینیشن ملے گی، لیکن اس طرح گہرائی سے اور یعنی ایلیبوریشن سے نہیں ملے گی جو ڈکشنری آف بیالوجی میں ملے گی۔ اچھا، ڈکشنری آف بیالوجی ہے میرے پاس، ڈکشنری آف زولوجی میرے پاس ہے، ڈکشنری آف اکنامکس ہے، ڈکشنری آف میتھمیٹکس ہے، ڈکشنری آف سائیکالوجی ہے، ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز ہے، اینڈ سو آن، جی، حتیٰ کہ میرے پاس ڈکشنری آف اسپریچول سائنسز بھی ہے، جی، جس میں وہ تصوف کے تمام تر اصطلاحات اس قسم کی، اور اس کے آخر میں انہوں نے تقریباً 1000 ایڈریسز دیے ہوئے ہیں جو یورپ میں، برطانیہ میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں اسپریچول سائنسز کی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ روحوں کو بلا لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، اور 1000 سے زائد ایڈریسز ہیں اس میں، اس کتاب میں، تو یہ ڈکشنریز ہیں ساری، اچھا، بے تحاشا۔ اور میں جب بھی ایون کہ ایک اور ڈکشنری کہ ڈکشنری آف گرامر، جی، اب گرامر اگر میں انگلش کی پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی خاص ٹرمینالوجی آ گئی، ٹھیک ہے، مثلا ڈٹرمنر لفظ آ گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ ڈٹرمنر کیا ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، تو میں اس کو، مجھے ہو سکتا ہے کہ مجھے عام ڈکشنری نہ بتائے، لیکن وہ ڈکشنری آف گرامر جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر کے آپ کو بتائے گی کہ گرامر کا کون سا پارٹ ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کی پوری تفصیل ایلیبوریشن دے گی۔ ٹھیک ہے، ان ہیلپنگ بکس کے علاوہ اور بھی کوئی وے ہے اسٹوڈنٹ کے تیاری کرنے کے حوالے سے، گائیڈ لائن لینے کے حوالے سے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نقشے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، میپس آپ کے پاس ہونے چاہیے، اچھا، اس کے پاس آپ کے پاس گلوب ضرور ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے. تو میں نے برطانیہ سے ایک گلوب لیا تھا، چھوٹا سا ہے، اور اس میں کہیں بھی نام نہیں لکھا ہوا کسی بھی ملک کا. جو خشکی ہے اس کو ذرا ڈارک کیا ہوا ہے، اور جو تری ہے، پانی ہے جہاں، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں بچوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ یہ بتائیں اس میں پانی کہاں ہے، خشکی کہاں ہے، اور یہ بتائیں آپ کہ اس میں برطانیہ کہاں ہے، اس میں افریقہ کہاں ہے، اس میں بر اعظم یورپ کہاں ہے، اس میں بر اعظم امریکہ کہاں ہے. تو وہ اس میں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نشاندہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسے گھما کے اور اسے دیکھتے ہیں، اور میں بھی شکر کرتا رہتا ہوں، خدا اپنا زیادہ یہ لیتا تو بڑا رہتا ہوں. مشکل کام ہو سکتا ہے بغیر انٹیمیشن کے خالی. سر اگر ماسٹری ہو، دیکھیں پہلے آپ ایک وہ گلوب لیں جس کے اوپر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. اس سے آپ دیکھیں، اس کے بعد ذہن نشین کریں گے کہ ذہن نشین کریں گے، تو پھر آپ کو اگر وہ خالی بھی دے دیا جائے گا تو آپ بتا سکیں گے. تو میں اس گلوب کو ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. ٹھیک. کسی بچے کا جائزہ لینا ہو تو بتاتے تھے جناب آپ نے دیکھیں اس میں امریکہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اور بھی چیزیں ہیلپنگ اس قسم کی. اچھا، اس طرح انسائکلوپیڈیاز ہیں، ان میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے. اور آج کل تو پھر یہ جو انٹرنیٹ ہے جی یہ بھی ہے، لیکن میں ویسے زیادہ تر بکس پہ ہی انحصار کرتا ہوں. اچھا انٹرنیٹ میں کوئی خاص ویب سائٹ ہے یا صرف انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے جو سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی جو بھی چیز سرچ کرنا چاہیں گوگل پہ جا کے اور چیزوں پہ جا کے. جی بہت. لیکن کسی بھی طالب علم کے پاس میپس ضرور ہونے چاہیے، بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ ورلڈ کا، دنیا کا نقشہ اس کے اسٹڈی روم میں لگا ہونا چاہیے، اور کم از کم ایک پاکستان کا نقشہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، بڑا نقشہ دیوار پہ لگا ہوا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو اٹریکشن ہوگی، آپ بار بار اسے دیکھیں گے اور زیادہ گہرائی سے دیکھیں گے، آپ ڈھونڈیں گے، سرچ کریں گے، اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. جی جی بہت شکریہ. ہم نے راؤ محمد اکبر صاحب سے جانا. اگر آپ کے پاس MPS اور CSS کی تیاری کے حوالے سے کوئی ٹیچر، کوئی گائیڈ لائن دینے والا رہنما موجود نہیں ہے تو آپ کو CSS کی تیاری کے لیے کہاں سے گائیڈ لائن مل سکتی ہے؟ راؤ محمد اکبر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. راؤ محمد اکبر صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پر آپ کو ان کا رابطہ نمبر نظر آ رہا ہوگا. مزید معلومات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.